پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے گا، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی رہی ہیں، یعنی کہ آپ کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آئے تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے ہیں وہ خوب سیر ہو کر واپس آتے، یعنی وہ اچھی طرح سے اپنا پیٹ بھر کر واپس آتے۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریوں کو لے کر حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ لے کر جانے لگے۔ اب سب کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بھی بکریاں اور گاؤں والوں کی بھی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکے رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکت اس محمد کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے تو وہ بکری فوراً صحت یاب ہو جاتی، یعنی کہ وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بھی بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیر دیتے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش فرما رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن سیما اپنی ماں حلیمہ سے کہنے لگی، اماں جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا ہے، اماں ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا کرو۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد تو بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم ہے، نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو اس کا حسین مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی ہوں، یہ تو میرا شہزادہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہوں۔ اگر محمد کے نرم اور نازک بدن مبارک پر کوئی پتھر چبھ جائے تو اگر جنگل میں کوئی کانٹا لگ جائے تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اسے جنگل میں نہیں بھیج سکتی ہوں، جنگل کے جانور اسے تکلیف پہنچائیں گے، وہ اسے مصیبت میں ڈال دیں گے۔
یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیما کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور تو بھائی محمد کے منہ چومتے ہیں، جانور تو اس کے آگے سر جھکا کر سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی نہیں جب کبھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی ہیں۔ جب بیٹی سیما بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے روز اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے چل دیے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اسی طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن سیما کے ساتھ میں جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگی، بیٹا محمد آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی ہوں۔ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے ایک تو تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے تم میرے پاس بڑی عظیم امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد 2 دن نہیں گئے، اس طرح سے آپ 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اماں ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو اماں حلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم اور نازک تھا، کسی کا دکھ آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اور حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں شیر اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ شیر کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اماں آپ رونا بند کرو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ سن کر اماں حلیمہ کہنے لگی، نہ بیٹا نہ، آپ جنگل میں مت جانا، شیر بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، اماں ہم ابھی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے، اور آپ نے زور سے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے شیروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے سارے شیر بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک گئے، اور نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف
کیوں دے؟ کیا آپ کو معلوم ہے ابھی وہ رو رہی ہیں، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھا لیا؟ تو شیر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا بند کر دیا، 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہمارے بڑے شیر نے ہم سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کے حسن کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ، پھر محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی اماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ پھر سے ہو جائے گا۔ پھر وہ شیر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، دراصل ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر کہ شیر کے لیے بکری ایک بہت ہی معمولی سا جانور ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی جھٹکے میں بکری کو چیڑ پھاڑ سکتا ہے، کیونکہ شیر ایک بہت ہی خوخار جانور ہوتا ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ بادشاہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کر سلام پیش کر رہا ہے، وہ بھی بکری کو کھانا چھوڑ کر صرف آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔